حضرت یسارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھنے کا التزام یعنی اہتمام کرو، اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کیونکہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گی۔ غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2316۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2317۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2318۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2321۔